السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على النبي الأكبر سيد البشر شفيع المذنبين يوم المحشر، وعلى آله الأطهار وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله بالذكر الحكيم اللطيف الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عالم المراد سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت القدر میں جھوم جھوم کر خود پاک پڑھے. اللهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار نبی نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر خود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کرام، آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروگرام میں میری گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق لسان. آج انشاءاللہ اپنے موضوع سے متعلق اور اس سے ریلیٹڈ میں چند باتیں آپ کے سامنے کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. میری گفتگو کا جو عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق لسان. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ سب جھٹے کسی ہیں. کیا مصیبت کے وقت اور پریشانیوں کے وقت اس کو برداشت کر لینے کا نام صبر ہے؟ نہیں، سب اسے نہیں کرتے ہیں. سب صرف دکھ اور تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے سکون کے ساتھ زبان کو شکوہ اور شکایت کے بغیر اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کو صبر کہتے ہیں. سب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ زبان سے شکوہ و شکایت نہ کرے، بلکہ رضا کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو راضی رہے. اسے صبر کہتے ہیں. ورنہ آج لوگ صبر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان پر شکوہ جاری رکھتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. صبر کرنے کی حالت میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو انہیں نہیں کہنا چاہیے، تو اسے صبر بالکل نہیں کہیں گے. صبر کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں اور زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہ کریں. حضرات محترم، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا. چنانچہ صبر کے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے صبر کرنے والوں کی تعریف بھی بتائی. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے اس سے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی وہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. حضرت محترم، غور کریں کہ اللہ نے اپنی عزت نے یہاں جو خوشخبری رکھی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھی ہے، بلکہ جو خوشخبری اللہ نے رکھی ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے رکھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا کیا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ نہیں کہا گیا
نماز پڑھنے والوں کو اس کا پورا اجر عطا کیا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو اس کا پورا اجر عطا کیا جائے گا، حج کرنے والوں کو اس کا مکمل ثواب عطا کیا جائے گا، زکات و صدقہ ادا کرنے والوں کو اس کا پورا ثواب ادا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا پورا حساب دیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کسی کے کہنے پہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنے والا کسی کے کہنے پہ روزہ رکھ رہا ہے، زکات دینے والا کسی کے کہنے کی وجہ سے زکات دے رہا ہے، کہ اگر ہم زکات نہیں دیں گے تو دنیا ہمیں بخیل کہیں گے، ہم پر لعنت و ملامت کریں گے۔ حج کرنے والا اس لیے سے حج کر رہا ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود ہم حج کرنے نہیں گئے تو دنیا یہ کہے گی یہ بہت بخیل شخص ہے، اس لیے دولت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ رب العزت نے جو حکمتیں رکھی ہیں وہ صبر میں رکھی ہیں، کیونکہ صبر کرنے والا ایسا نہیں کر سکتا، کسی کے کہنے کی وجہ سے وہ صبر نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ صبر کرے گا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، کیونکہ صبر میں انسان کی ذات پر تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کسی کے کہنے پر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی صبر کرے گا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور راز پر ڈٹے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں کامیابی کو رکھی گئی وہ کسی اور چیز میں نہیں، بلکہ اللہ نے جو کامیابی رکھی وہ صبر میں رکھی۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں اور آپ نے اللہ کی رضا سے راضی رہتے ہیں تو کامیابی ہمارا قدم چلے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں اور اگر ثابت قدم رہتے ہیں تو کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ مَتَاعًا خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، یعنی کسی شخص کو سب سے بہتر اور وسیع تر نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ صبر یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس طرح ہمارا یہ وجود، یہ جسم، یہ دونوں ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح صبر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کوئی نعمت اور سب سے بہتر اور وسیع تر نعمت کوئی انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ نعمت تو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی گئی، اللہ نے ہمیں عطا کیا، لیکن سب سے بہتر ان نعمتوں یہ نعمتیں نہیں ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رزق الجزاء مع رزق البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، کہ بے شک بڑی آزمائش کے ساتھ بڑا اجر ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش نہیں کرتا۔ اگر ہم بڑی اجر کے طلبگار ہیں، زیادہ اجر ثواب کے طلبگار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں تو ہمیں اس حال میں اللہ کے صبر اور اللہ ہمیں اس حال میں بھی ہمیں صبر و رضا نہیں بھولنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے صبر کی مبتلا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں پسند فرماتا ہے، ہم سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں اس بلا میں مبتلا کیا۔ حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ به خیرا یصب له، یعنی اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش بھی دیتا ہے۔
حضرت محترم آزمائش سے مبتلا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بیلنس نہیں دیتا ہے، اللہ اسے بنگلہ نہیں دیتا ہے، اللہ اسے گاڑیاں نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم بلاؤں میں مبتلا ہیں، آزمائش میں مبتلا ہیں تو اس میں بھی اللہ ہمیں ساتھ خوشی ہے۔ حضرت محترم یہ تو تھی سب کی گھنٹی قرآن و حدیث میں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے سب کو نظر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو سمجھ لیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی تھے، آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی رخصت ہو گئی، دادا کی شفقت زیادہ دیر تک نہ رہی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ یتیم کی تکلیفوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہ آنے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب وہی ہے جو انسان کو ابتدائے وقت میں شروعات میں انسان کو پہنچے۔ اس لیے یہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولى، کہ بے شک صرف وہی ہے جو انسان کو پہلے مصیبت کو پہنچے۔ آپ غور کریں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ مالک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 6 سال کی عمر بھی تھی کہ والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ کے دادا جو آپ سے بے حد محبت اور پیار کرتے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنی زبان پر شکوہ نہ دیا۔ آج اگر اپنی سماج کا اور سوسائٹی کا مطالعہ کریں اور غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسی جگہ ہیں جس کے یہاں کبھی کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو لوگ آؤ فغا کرتے ہیں اور اس رونے پیٹنے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو انہیں کہنا نہیں چاہیے، بلکہ بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ خفیہ کلمات میں ایسے لوگ یہ کہہ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت مشکل گھڑی میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے نصرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے سے راضی رہے اور سماج کو مشکل بنا دیا۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے چلے اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے کن موقعوں میں اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینج کیا اور سب کے ساتھ نام نہیں چھوڑا۔ کفار مکہ جب خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی ہونے کے خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر اور مجنون ہونے کا حقیقہ تو بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے، اور اتنا ہی نہیں آپ کے پیچھے شریر لوگوں کا بول لگا دیا، تو راستوں میں آپ پر پپڑیاں کستے اور یہ بات کہہ کر مذاق اڑاتے کہ یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، یہ کہتے ہوئے راستوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آپ کو گھنٹے دیے جاتے تھے۔ کفار مکہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، کبھی آپ کے مبارک برتن میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈالتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک دم سنگین کافر عبادت ابن معین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور فرمایا اے لوگوں کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ایسے شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ اس حکم گھٹنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مانا اور کفار کی مار میں کھائے، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر کہ جس رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس رسول کے بارے میں کبھی اللہ نے جب یاد کیا تو فرمایا یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، اس رسول کو اللہ نے جب یاد کیا تو فرمایا یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، اس رسول کو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس رسول کو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آج اسی رسول کو صحیح کہا جا رہا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کہا جا رہا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہے۔ حضرات اکرم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و رضا۔ اگر ہم اور آپ ایسے ہم پر ہوتے تو ہرگز کبھی برداشت نہ کر سکتے، کب سے ہم بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے سے ضرور کہہ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان پر شیوہ نہیں دیا، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ آگے بڑھے اور دیکھیے کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان والوں کو ظلم ستم کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سب کا نام نہیں چھوڑا۔ حضرات محترم اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے محرمان قریش بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، تو تمام کفار نے یہ لوگ جو حضرت سے چل اٹھے اور آپ میں سے باہر ہو کر تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے مل کر ایک اسکیم بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو کسی طرح کو تاریخ جگہ میں محسوس کر دیا جائے اور ان لوگوں کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس اسکیم کے مطابق تمام قبائل قریش نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک خاندان بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے قوانین نہ کرتے، اس وقت تک کوئی شخص خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرے، اس وقت تک کوئی شخص ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی چیز، کسی بھی قسم کے کوئی سامان کا خرید و فروخت نہ کرے، اس وقت تک کوئی شخص ان کے ساتھ سلام کلام خدا کی بات نہ کرے، اس وقت تک کوئی شخص ان کے پاس آنے پینے کا کوئی چیز نہ جانے دے۔ اس بات پر تمام کفار قریش نے معاہدہ کیا اور پھر اس کے بعد منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو دیکھا اور اس معاہدے کو دیکھنے کے بعد تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کی اور پھر اس دستخط کرنے کے بعد اس دستاویز کو خانہ کعبہ کے اندر آگے سے کر دیا گیا۔ ابو طالب بھرپور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر خاندان والوں کو لے کر مکہ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شیخ ابو طالب تھا وہاں مسلم ہو گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندانی حمیت و پاسداری کے بنا پر دوسرے قافلوں نے بھی اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس تنگ و تاریخ پہاڑ کے میں محصور ہو کر کئی لوگ زندگی بسر کرنے لگے۔ چنانچہ اس 3 سال کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو اتنی دشواریاں اور اتنی مصیبتیں پیش آئی کہ جب ان کی وجہ سے ان کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھے تو بنو ہاشم کے لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پتے چبا چبا کر سوکھے چروں کو پکا پکا کر کھاتے
جاتے تھے اور خاندان بنو ہاشم کے بچے جو بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر بھڑک رہے تھے وہ دن رات رویا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ جب کوئی قافلہ آتا تو ابو لہب یہ منع کر دیتا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہ کرے اور اگر کوئی آنے والا بھی ہے تو ان کے لیے سامان کی قیمت کو بڑھا دیا جائے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت وہ لوگ سامان کی قیمت کو اتنا بڑھا دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واپس ہو کر لوٹ آتے تھے, مایوس ہو جاتے تھے اور وہ بچے تڑپ کر لے جاتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کفار اور ظالموں نے باہر جگہ جگہ پر پہرا بٹھا دیا تھا کہ کھانے کے اندر کوئی شخص کسی کی طرح کھانے پینے کا کوئی چیز نہ لے جانے پائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کے لوگ اس وبا مسائل کو جھیلتے رہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان پر شکوہ نہ آنے دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو میں اس پر راضی ہوں. اتنی تکلیفیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے سے راضی رہے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کا شکوہ لفظ نہ آنے دیا. اتنا ہی نہیں اور آگے آپ رہے اور مکہ والوں کے نام اور سرنشین دیکھتے ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے اور مایوسی نظر آئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب جوار کی بستیوں پر رخ کیا اور اس سلسلے میں آپ نے طائف کا سفر فرمایا اور طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برا آپ کے غلام حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ طائف کے لیے روانہ ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ طائف میں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت دین کے لیے گئے کہ اگر یہ لوگ دعوت اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے تو اسلام کو کافی مدد ملے گی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف پہنچے تو اس رئیسوں میں عبید کا خاندان ہوتا وہ بہت ہی مالدار تھا اور یہ تین بھائی تھے جن کا نام ابیا لیل مسعود اور حبیب تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے مستحقانہ الفاظ ادا کیے اور ساتھ ہی ساتھ طائف کے سرپسندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ گیا اور انگیزہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو طائف کے لوگ طائف کے مشرک لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پاؤں دھان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اور نالے مبارک میں خون بھر گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درد سے بےتاب ہو کر زخموں سے چور چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے تو یہ شریف پسند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کر دیتے تھے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو یہ لوگ بھی پتھر برسانا شروع کر دیتے تھے. حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے حکمران تھے وہ ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے اوپر لیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے, ہنسی مذاق اڑاتے تھے, طرح طرح کے نازیبہ کلمات ادا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو درگزر کیا اور سب کو برداشت کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے جا رہے تھے اس وقت پہاڑ کا فیصلہ حاصل ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں تو میں لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبوچ دوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کی ذات کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو
اے اللہ تو میری قوم کو، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اتنی تکلیفوں کے باوجود جس آپ کا خون سے لہو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں میں خون بھرا ہوا ہے، آپ درد سے اور تکلیف سے بالکل تو چار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی اپنی قوم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دی۔ بس چند منٹ میں میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ سلاسہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ پوچھ سکتے ہیں آگے تو یہ کر سکتے ہیں۔ بس میں آخری بات بھی کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت محترم اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے آئیے اور دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ میں خطاب فرمایا تو اس وقت آپ کے مخاطبین اکثر ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ پر اور دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ کھولنے کے لیے اثر باقی نہ رکھا۔ آپ کے مخاطبین میں اکثر ایسے لوگ تھے جو پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کستے سے نکالنا چاہتے تھے اور اس دنیا سے اس کو نابود کرنا چاہتے تھے۔ ایسے جانی دشمنوں پر جب آپ کو مکمل تسلط حاصل ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں آج وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تقریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی برابر نہیں، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نافی کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ اور تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضرات محترم آپ غور کیجیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک دکھ اور تکلیف کا محاسبہ کر لیتے اور بدلہ لے لیتے، اس لیے اس وقت اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، اسلام کے ماننے والے زیادہ ہو چکے تھے، اسلام کے فالوورز بڑھ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک دکھ اور تکلیف کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، پھر وہ جیل میں قید ہوئے، اس کے بعد اللہ نے انہیں بادشاہ عطا کی، ان کے بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تقریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، اس وقت جس وقت آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی، آپ کے خاندان والے نہیں تھے، جس وقت آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس وقت کوئی آپ کا اپنا بھائی نہیں تھا، جس وقت آپ کو ستایا جا رہا تھا، اس وقت کوئی آپ کے گھر میں نہیں تھا، بلکہ ایسے لوگ تھے جس سے آپ کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ قربان جائیے اس لیے کہ اپنے بھائیوں کو تو معاف کرنا ہی آسان ہے، اس لیے انسان سوچ سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو یہ میرا اپنا بھائی ہے، ہماری گھروں میں ایک ہی ماں باپ کا خون گردش کر رہا ہے، ایک ہی ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس لیے انسان اپنے بھائی کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کو معاف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اعلیٰ سختی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہ حملے کیے گئے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر آگ حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک کبھی کسی سے امتحان نہیں لیا۔ اسی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تو اس زہر کی وجہ سے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور اس کا اثر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ پھر اس عورت کو لایا گیا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس عورت کو قید نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، میں نے اس عورت کو معاف کرنا ہے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر دینے کے بعد بھی آپ نے اس عورت کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح جب جنگ احد میں آپ شہید زخمی تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں بالکل بے بس تھے اور
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی ان لوگوں کو معاف فرما دیا. آپ نے فرمایا اللہ میرے قوم کو معاف فرما دے, بخش دے, کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب بھی ہم کسی آزمائش میں کسی بات کو مطلع کیے جائیں اور ہمیں سب کو رضا کا کام بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. بس ان باتوں پر میں اپنے رزق کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رزق کی بارگاہ میں دعا ہے تمہارا ہمارے بڑے میں کسی قسم کی لفظ بسن صاحب کو ترقی کو بتا دو تمہارا تحقیق کے سمجھنے میں سے معاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کو رضا آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.